تو میں ون بائی ون وہ زیادہ تفصیل میں جائے بغیر عرض کیے دیتا ہوں۔ دیکھیں، صلہ رحمی یہ پہلا حق ہے۔ ٹھیک۔ اس لفظ پہ اگر آپ غور کریں تو یہ صلہ وصلہ یصل سے اس کا مطلب ملانا اور جوڑنا ہے، جیسے علامہ ابو بکر صاحب نے ارشاد فرمایا، اور رحم ماں کا رحم جو رشتوں کی بنیاد ہے۔ صلہ رحمی کہ رشتوں کو قائم رکھنا، رشتوں کو قائم رکھنے کا مطلب کہ گاہے بگائے ان کی خیریت پوچھنا، یہ نہیں کہ اس نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں، اپنے منصب، اپنی جگہ، اپنی عمر، اپنے تعلق کے مطابق ان سے کنیکٹڈ رہنا، ٹھیک، اور خوشی غمی کی خبر میں ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملانا، اور وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ صحیح۔ دوسرا حق ہے کہ ان کے ساتھ خوش اخلاقی اور حسن سلوک سے پیش آنا۔ صحیح۔ اگر کسی جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں، کسی گیدرنگ میں، فیملی گیدرنگ ہے یا آؤٹ آف فیملی گیدرنگ ہے، تو اس کے ساتھ محبت کا، ملاقات کا، خوش اخلاقی کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ ان سے ملنا۔ ایک حق رشتہ داروں کا، اگر ان پر کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، تو اس میں ان کی مدد کرنا۔ وہ مدد اخلاقی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ کسی مالی مشکل میں مبتلا ہو گئے اور ان کو پتہ چل گیا کہ وہ نقصان میں ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کا رشتہ دار کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور آپ کے لیے شرمندگی کا سبب بنے، آپ خود جا کر اپنے اس عزیز رشتہ دار بھائی بہن کی خود مدد کریں اور اس کے سر پہ دست شفقت رکھیں، ٹھیک۔ اس کی مالی مدد کرنا اور مالی تعاون کرنا۔ اگر رشتہ دار سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی جگہ کو بات کر دی، کسی معاملے میں کچھ ہو گیا ہے اور وہ معافی کا خواستگار ہو، تو اس کو معاف کر دے صحیح۔ اور اپنے اس تعلق کو ختم نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ معافی اور درگزر کا معاملہ رکھے۔ صحیح۔ اسی طرح اگر پتہ چلے کہ وہ بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کرے، اس کے جا کر اس کا خود جا کر پتہ لے۔ آج کل کے مصروف دور میں ٹیلی فونیکلی بھی پتہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی عادت کرنا اور عیادت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے۔ خوشی کے موقع پر تو لفافہ سارے لے کے جاتے ہیں، لیکن یہ بھی سیکھنے اور عمل کرنے کی چیز ہے۔ تو جب بیمار کی عادت کے لیے جائیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں، کوئی فروٹ لے کر جائیں، کچھ اور تحفہ پیش کر دیں۔ اسی طرح ایک حق یہ بھی ہے کہ وراثت کی تقسیم میں جو ان کا حق قرآن و سنت میں متعین ہے، تو جب وراثت کی تقسیم کی جائے تو ان کا حق ان کو دیا جائے، خاص طور پر بہنوں کا حق جو ہے اس کے اوپر زیادہ خیال رکھا جائے۔ اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے کوئی معاملات ہیں تو ان کی رازداری، ان کی عزت کی حفاظت کی جائے۔ اگر اپنے کسی رشتہ دار کی کوئی چیز معلوم ہو گئی ہے کمزوری، تو اس کو وائرل نہ کرے بلکہ اس کو چھپائے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اپنے رشتہ داروں کو اپنی دعاؤں میں اور اپنی خیر خواہی میں یاد رکھے کہ جہاں باقیوں کے لیے دعا کرے ان کے لیے بھی کرے۔ اسی طرح اگر کوئی معاملہ آ گیا ہے جھگڑے کا، کوئی معاملے کا، اور اس کے پاس فیصلہ آ گیا ہے، تو پھر اس میں انصاف کا کام لے۔ ٹھیک۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ اگر کوئی فیصلہ کرنا پڑ گیا تو وہ پھر رشتہ اس میں رکاوٹ نہ بنے، پھر اس میں فیصلہ عدل و انصاف کے ساتھ۔ انصاف کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔